زکوٰۃ کے فضائل اور اس کے مسائل سماعت کر رہے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو مضبوط کلو میں کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقہ و خیرات سے کرو، اور جب بلا نازل ہو تو دعا اور تضرع کے ذریعے استعانت حاصل کرو۔ اب ذرا غور کیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو مضبوط کلو میں کر لو۔ اس حدیث رسول سے معلوم ہوئی کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے، اب چوری نہیں ہوگا، اب ضائع نہیں ہوگا، اب کوئی ڈاکو لوٹ کے نہیں لے جائے گا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تمہارا مال خشکی یا تری میں ضائع ہو جاتا ہے نا، وہ جانتے ہو ضائع کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس مال کی زکوٰۃ ادا کی نہیں ہوتی ہے، اس لیے ضائع ہو جاتا ہے۔ اب زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ اب آئیے شرعی مسئلے کی طرف۔ زکوٰۃ شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک حصہ جو شرع نے مقرر کیا ہے، کسی فقیر شرعی کو مالک بنا دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے، نہ وہ ہاشمی ہو نہ وہ ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو۔ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے اور اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جو کوئی انکار کر دے دار اسلام سے خارج ہے۔ اور آپ جانتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک جماعت نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کیا تھا، اور انکار تو نہیں کرتا مگر دیتا نہیں ہے۔ نہ دینے والا جو ہے وہ فاسق ہے اور قتل کا مستحق ہے۔ اس میں تاخیر کرنے والا وہ گناہ گار ہے اور اس کی شہادت بھی مقبول نہیں۔ کسی مسئلے میں وہ شہادت دے دے، گواہی دے، اس کی گواہی قبول بولیے نہیں کی جائے گی۔ مباح کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی نیت کی اور بغیر نیت کے کھانا کھلا دیا، مثال دے رہا ہوں، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لیکن وہ زکوٰۃ کی نیت کر کے کسی فقیر کو کھانا دے دیتا اور کہتا تیری مرضی ہے، چاہے کھا لے چاہے لے جائے، اب ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی شرعی فقیر کو کپڑا دے دینا یا پہنا دینا، اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اور کوئی مکان دے دے رہنے کے لیے کرائے پر فقط، تو اس سے اس کی زکوٰۃ ادا بولیے نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں منفیت اس نے اٹھائی ہے، فائدہ اٹھایا ہے، اس کو مالک بولیے نہیں بنایا۔ اب زکوٰۃ کس پہ فرض ہوتی ہے، اس کی شرائطیں کیا ہیں، اس کا جاننا بھی بے حد ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی 10 شرطیں ہیں، یاد رہیں گی؟ کتنی شرطیں ہیں؟ 10۔ وضو کے فرض کتنے ہیں؟ نماز کی شرائطیں کتنی ہیں؟ نماز کے فرض کتنے ہیں؟ 7۔ اب زکوٰۃ کی باری آ رہی ہے تو زکوٰۃ کی شرائطیں کتنی ہیں بولیے؟ 10 شرطیں ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے مسلمان ہونا۔ کیا ہے وہ؟ مسلمان ہونا۔ یوں سمجھ لو میں آج 10 نہیں دے رہا، پڑھا رہا ہوں۔ کیا ہے وہ پہلا؟ ذرا بولے زور سے۔ مسلمان ہونا، کیونکہ مسلمان پہ زکوٰۃ ہے، کافر پہ زکوٰۃ بولیے نہیں ہے، تو پہلی شرط یہ ہے۔ ہاں اگر کوئی کافر مسلمان ہو گیا، اب اس کو یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ تم اپنے زمانے کفر کی زکوٰۃ دو، اب اسے نہیں کہا جائے گا۔ خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، اس پہ زکوٰۃ فرض تھی، اس نے ادا بھی نہیں کی تھی، لیکن چونکہ مرتد ہو گیا اب اس سے زکوٰۃ بھی ساقط ہو گئی۔ جب مسلمان ہی نہیں رہا
تو زکوٰۃ بھی نہیں رہی۔ دوسرے نمبر پر ہے بلوغ ہونا، بالغ ہونا۔ نابالغ پر زکوٰۃ فرض بولیے نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اگرچہ لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو، اگرچہ کروڑوں کا مالک ہو، کروڑوں کا مال اس کے پاس ہو، چونکہ نابالغ ہے لہذا اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ دوسرا بلوغ تو ہے، تیسری شرط، لیکن عقل مند نہیں، پاگل ہے، جنون طاری رہتا ہے، اس کا دماغ خراب ہے، تو اس پہ بھی زکوٰۃ فرض بولیے نہیں ہے۔ کتنی ہو گئی ہیں؟ 3 ہو گئی ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے آزاد ہونا۔ کیا ہے؟ آزاد ہونا۔ غلام پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہم سب کیا ہیں؟ الحمدللہ آزاد مسلمان ہیں، ہم میں کوئی غلام نہیں ہے، لیکن ہاں ہم غلام ہیں، اللہ کے غلام ہیں، رسول اللہ کے غلام ہیں۔ دوسرا ہے 5ویں نمبر پر مالک نصاب۔ نصاب کا مالک تھا لیکن اس کی ملک میں بھی ہونا لازمی چاہیے، قدر نصاب اس کے ملک میں ہونا ضروری ہے، اس سے کم ہوا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ پھر پورے طور پہ قابض ہونا، قبضے میں بھی ہونا ہے، مالک بھی ہے قبضے میں بھی ہے۔ مثال دے رہا ہوں، فرض کر لیجئے کہ میں 2 لاکھ روپے کا مالک ہوں، اگرچہ نہیں، مثال دے رہا ہوں، میں 2 لاکھ کا مالک ہوں، لیکن وہ 2 لاکھ روپے میرے پاس نہیں ہے، میں نے کسی کو دیے ہوئے ہیں۔ جب تک وہ رقم میرے پاس نہیں آئے گی تو میں مالک نصاب بولیے نہیں رہوں گا، کیونکہ میں مالک تو ہوں لیکن قبضے میں میرے مال نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص کاروبار کرتا ہے اور کوئی سودا خرید لے، کوئی سودا خرید لے، اب اس نے سودا تو خرید لیا لیکن اس کی ملک میں نہیں آیا، اس نے قبضہ نہیں کیا، جب تک قبضہ میں نہیں آئے گا اس مال کی زکوٰۃ پہ واجب نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہے دین سے فارغ ہونا، قرضہ نہ ہو اس پر قرضہ نہیں ہو، قرضے سے فارغ ہونا۔ اور پھر اس کے بعد ہے سال بھر کا گزرنا، سال بھر اس پہ قمری سال اس پر گزر جائے، اور مال نامی ہونا، بھرنے والی ہونا۔ یہ وہ شرائط ہیں جب یہ پائی جائیں گی تو اس کے بعد زکوٰۃ ہوگی۔ جب یہ شرائط پائی جائیں گی تو اس کے بعد کیا ہوگی بولیے؟ زکوٰۃ ہوگی، ورنہ زکوٰۃ اس پر فرض بولیے واجب نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ آج کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے شرائط بیان کر دی ہیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیان کریں گے کہ مالک نصاب کون ہوتا ہے، کتنا نصاب کا مالک ہو، پھر کس طرح پر، اور مزید اس کے مسائل انشاءاللہ سے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔